جب یہ کرونا شروع ہوا تھا تو اس وقت انہوں نے مسجدوں میں اذانیں اور گھروں میں لوگوں نے اذانیں شروع کر دی تھی، تو آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں حتیٰ کہ سعودی عرب جیسا ملک جو کہ اسلام کا مرکز ہے، وہاں انہوں نے مسجدیں بند کر دی، اور عرب ملک میں تو ابھی تک مسجدیں بند ہیں۔ کچھ جگہ پہ وہ جمعہ کے لیے اجازت دیتے ہیں کہ 4-5 آدمی جائیں جمعہ پڑھیں، لیکن ہمارے ملک میں مسجدیں بھی کھلی ہیں، بازار بھی کھلے ہیں، لیکن حکومت نے یہ کہا کہ یہ SOPs پہ آپ عمل کریں تو ہم مسجدیں کھول دیتے ہیں۔ ماہ رمضان میں آپ نے دیکھا ماشاءاللہ تراویح بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، اور یہ اس کا جو گراف تھا کرونا کا وہ کافی کم ہو گیا، اب یہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ موسم بھی اس قسم کا ہے، بار کیف احتیاط کرنی چاہیے ہمیں۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف میں بھیجا، جامعہ نظامیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، ہم میں اس شخص کو بہتر سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، جس کے پاس دولت ہو، جی، جو اچھے عہدے پر فائز ہو، جس کے پاس اچھی گاڑی ہو، جس کے پاس اچھا مکان ہو، ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے اچھا شخص وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور لوگوں کو قرآن مجید پڑھائے۔ قرآن مجید پڑھے اور لوگوں کو قرآن مجید پڑھائے۔ اللہ کے ولی نہیں بن سکتے جب تک کہ قرآن کا علم حاصل نہ کریں، جب تک قرآن کتاب الہی کا علم حاصل نہ کریں اس وقت تک ولایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید میں مرشد کے لیے کہ مرشد کون ہو سکتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں تو بڑی تلاش کر رہا ہوں، مجھے مرشد نہیں ملتا۔ ہر ایک کی سوچ کے مطابق مرشد نہیں ملتا۔ مرشد وہ ہونا چاہیے جس کا قرآن سبق دیتا ہے، اس کے لیے قرآن مجید نے جو شرط متعین کی ہے مرشد کے لیے، تو وہ شرط یہ ہے، اِنَّهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، اس کے پاس کتاب الہی کا علم ہو۔ اللہ نے جو کتاب نازل کی، قرآن مجید نازل کیا، اس کا اس کے پاس علم ہونا چاہیے۔ ہم نے تعویذ گنڈا کرنے والا اور اسی طرح دم شم کرنے والے کو پیر بنایا ہوا ہے، تاکہ غیر مسلم جو تعویذ داغا کرتے ہیں ان کو بھی ہم نے پیر بنایا ہوا ہے، ان کو بھی پیر کہتے ہیں، تو یہ پیر نہیں ہو سکتے۔ زاہد پیر وہ ہے جس کے پاس قرآن کا علم ہو، صرف علم ہی کافی نہیں، عمل بھی کرتا ہو اس پر، اور جس کے پاس علم ہو اور اس علم کے مطابق عمل نہ کرے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کی مثال اس گدھے کی طرح ہے، اس کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس پر کتابیں لاد دی جائیں، جس کے کندھے پر کتابیں رکھ دیں تو وہ گدھا عالم ہو جائے گا، وہ تو عالم نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح وہ فرماتے ہیں وہ شخص جس نے قرآن کا علم حاصل کیا اور اس قرآن کے علم پہ عمل نہیں کرتا، اس کی مثال ایسے ہے اس گدھے کی طرح ہے جس پر کتابیں لاد دی جائیں، کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ تو مرشد کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس قرآن کا علم ہو اور اس کے مطابق عمل بھی ہو۔ اسی وجہ سے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو
کئی سو میل کے فاصلے پر بغداد میں بھیجا کہ جاؤ جا کر جامعہ نظامیہ میں دین کی تعلیم حاصل کرو. اللہ اکبر. اور علم حاصل کرنے سے پہلے ان کی والدہ صاحبہ نے ان کی والدہ نے ایک بنیاد رکھی. جی علم حاصل کرنے کے لیے بھیج رہی تھی نا، تو بھیجنے سے پہلے بنیاد رکھی کہ اس بنیاد پہ آپ اپنے علم کی بنیاد رکھو تو تم دنیا میں کامیاب رہو گا. دنیا میں کامیاب. ان کے علم کی بنیاد کیا رکھی؟ آپ نے فرمایا کہ سچ بولنا، کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا. یہ تلقین کی اور کوئی ساتھ نصیحت نہیں کی، صرف یہ نصیحت کی کہ اپنے علم کی بنیاد کس پہ رکھنی ہے؟ سچ پہ. سچ پہ رکھنی ہے. اور آج کل طالب علم کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ میرے پاس آتے ہیں کہ جی میں نے امتحان دیا ہے، دعا کریں میں کامیاب ہو جاؤں گا، کوئی تعویذ دے دیں. کیوں جی بھٹی صاحب آتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے پاس بہت سارے طالب علم آتے ہیں کہ جی دعا کریں، تو دعا بھی کرتے ہیں، یہ مایوس نہیں کرتے، تعویذ بھی دے دیتے ہیں. لیکن سارے طالب علم نہیں. طالب علموں کی اکثریت ایسی ہے کہ جن کی تعلیم کی بنیاد جھوٹ ہے. جی زاہد صاحب کو کہیں گے جی آج میرے سر میں درد ہے، میں آج چھٹی کروں گا. جی نوید کو کہے گا جی آج مجھے بخار ہو رہا ہے، میرے جسم میں درد ہو رہا ہے، میں نہیں جاتا. کہتے ہیں نا بچے اس طرح کے بہانے بناتے ہیں. جو بچہ بہانے نہیں بناتا، سچ بولتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے. وہ کامیاب ہوتا ہے اور اچھے نمبروں میں کامیاب ہوتا ہے. اور بزرگ کہتے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ جو ہے یہ انسان کو نجات دے دیتا ہے، کامیاب کرتا ہے، اور جھوٹ انسان کو برباد کر دیتا ہے. نہ تو اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، نہ اس کے گھر میں برکت ہوتی ہے، نہ اس کے اولاد میں برکت ہوتی ہے، نہ اس کے علم میں برکت ہوتی ہے. تو جھوٹ فرماتے ہیں الصدق ینجی، کہ سچ انسان کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ انسان کو برباد کر دیتا ہے. تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے 40 اشرفیاں حضرت غوث پاک کو دی اور فرمایا کہ ان کو سنبھال کے رکھو. جب راستے میں گئے تو ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، جتنے بھی آپ قافلے میں لوگ تھے ان سب کو لوٹ لیا. جب غوث پاک کے پاس آئے کہ آپ کے پاس کچھ ہے، تو آپ نے فرمایا 40 اشرفیاں. وہ حیران ہو گئے کہ لوگ تو اپنا مال چھپاتے ہیں، یہ ہمیں اپنی اشرفیاں خود دے رہے ہیں. ان کو لے کر اپنے سردار کے پاس گئے، جو ڈاکوؤں کا سردار تھا. ایسا ہی ہوتا ہے، کچھ گروپ بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں نا ڈاکوؤں کے، مختلف ناموں سے بنے ہوتے ہیں. جی ان کا ایک سردار ہوتا ہے. سردار کے پاس لے گئے تو سردار نے پوچھا بیٹے آپ نے یہ اشرفیاں چھپائی نہیں اور بالکل خاموشی سے ہمیں دے دی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری والدہ صاحبہ نے مجھے وصیت کی تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، اس لیے میں نے جھوٹ نہیں بولا. انہوں نے مجھ سے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے، تو میں نے کہا کہ یہ 40 اشرفیاں. تو اس ڈاکو کے سردار نے کہا کہ بچہ اپنی والدہ کا اتنا فرما بردار ہے اور میں نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی. اس نے بھی توبہ کی اور سارے ڈاکوؤں نے توبہ کی. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کردار کو دیکھا تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ علم کی اور آئندہ آنے والی زندگی کی بنیاد آپ کی والدہ ماجدہ نے سچ پر رکھی. کچھ بھی ہو جائے انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچ کا سہارا لینا چاہیے. جھوٹ قوم کو برباد کر دیتا ہے، قوم کو جھوٹ بولنے والا
دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، قبر میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی مضمون انشاءاللہ آئندہ